أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وكتابك. ربنا زدنا علما. ربي يسر ولا تعسر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. We started a new surah. تعویذ اس کے بارے میں انٹروڈکشن کی شاید پوری 7 آیتیں ہم کر چکے تھے. پھر کچھ قصص شروع ہو رہے تھے. پہلا قصہ موسیٰ علیہ السلام کا تھا، اور اس کے تمہید کو میں سمجھتا ہوں کہ کافی 2 ہفتے کے گیپ کے بعد کلاس ہے، تو ایک بار اس کا ریویژن ضرور کر لیجیے. تو مگر بہت کوئک ریویژن کریں گے ہم، پورا وقت اس پہ نہیں لیں گے. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی ایک ابتدائی باتیں بیان کرے اور دوسرا سنے ایک ایک آیت کے بارے میں. یہ کوئی میں سمجھتا ہوں کہ 7 آدمی ہیں، جس میں 1-2 تو جمی ہیں، باقی جتنے بھی ہیں. ویسے بھی کلاس کی تعداد بہت شرنک ہو گئی ہے. کیا ہو گیا نہیں معلوم، 2 ہفتے کا گیپ آنے سے شرنک ہو گئی. شاید ممتاز نہیں ہے، جیبا نہیں ہے، اور کون نہیں ہے. خیر، اسی سلسلے سے شروع کریے. 7 آدمی ہیں، 6 آتے ہیں، لیکن اس میں 5 ہی پڑھنے والے ہیں. کوئی بات نہیں، بعد میں ایک ریپیٹ ہو جائے گی. جس سیریل میں آپ کے نام آ رہے ہیں، پہلے آپ انٹروڈکشن فاطمہ بتائیے سورہ کا کتنا آپ جانتے ہیں جلدی جلدی، اور دوسرے غور سے سنیں. اور انہوں نے جو چھوڑ دیا ہے اور جو اس کو کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں، یاد دلانا چاہتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد سے کلاس کو آگے بڑھائیے. میں سن رہا ہوں. کمان فاطمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ نمل ہم شروع کریں گے، جو کہ چوتھے گروپ کی سورت. ہم چوتھے گروپ میں آ گئے ہیں قرآن کی، اور اس میں چوتھے گروپ میں جو ہیں وہ سر مجھے بالکل بھی یاد نہیں آ رہا کہ کتنی آیتیں ہیں. جس میں مکی تھیں 14 شاید، 8 اور جی، اور ایک مدنی تھی. جی 9 آتے ہیں، 8 اور 1. 8 ہو رہے. جی سر. تو اس میں پہلی 6 آیتیں جو قرآن کے ہم یہاں شروع کریں گے، تو اس میں انٹروڈکٹری ہوں گی ساری، اور اس کے بعد باقی پھر ہم اس کو کرتے جائیں گے. پہلے ہم نے 1 سے 6 کیا ہے اس کو. ہم نے اب جب ہم نے سب گروپنگ جو کی ہے ہم نے اس کی، جس میں انٹروڈکشن ہوگی. اور سر شروع کروں پھر آگے، یا اور کچھ اور بولنا ہے آپ کو، یا کچھ چھوٹ گیا تو کوئی ایڈ کرنا چاہ رہا ہے؟ یہ مکی سر مکی ہے صورت یہ والی. تو آپ نے بول دیا، بہت صحیح بول دیا. لیکن اور کوئی اس میں کوئی چیز ایڈ کرنا چاہ رہا ہے؟ کسی کو یاد ہے تو جلدی سے ہاتھ اٹھائے. ہمارے کا ایک ہاتھ ہے، شازیہ کا ایک ہاتھ ہے. کمان ایڈ اٹ سمہرا. سر وہ پچھلی صورت ایک بات سر، وہ کہ پچھلی صورت سے اس کو ہم کنیکٹ کر رہے تھے، کہ جو پچھلی صورت میں جب یہ تھا کہ یہ کتاب گھڑی ہوئی ہے، جو اعتراضات تھے انہی کو آگے لے کے چلیں گے. سر یہ ایک بات یہ یاد آ گئی ہے مجھے بس. ہمارا کیا ایڈ کرنا ہے؟
جی سر، یہی کہ وہ سورہ شورا میں اور سورہ نمل میں یہی تسلسل ہے کہ سورہ شورا میں انبیاء کے قصص تھے اور نمل میں جو ہے وہ حضرت سلیمان کا پورا قصہ ہے، اور ان دونوں ہی سوراز میں جو قصص بیان کرنے کا مقصد ہے وہ کفار کو وارننگ ہے کہ ان کی قوموں کا انجام کیا ہوا تھا جنہوں نے اللہ کی نہیں نافرمانی۔ بتایا، وہ نہیں بتایا، جی وہ تو بتائیں۔ قصص کی اہمیت بہت زیادہ اہم ہے، وہ میں آپ کو نہیں بتایا، آج بتانے والا ہوں انشاءاللہ۔ بس پھر ان دونوں میں ربط یہ ہے کہ سورہ شورا کا آخری خطبہ جو ہے اس میں کفار کے اعتراضات کے جوابات ہیں، جس میں کہ نبوت کے درمیانی دور میں جو وہ لوگ اعتراض کرتے تھے کہ آپ شاعری کرتے ہیں، آپ پر جن ہیں، آپ یہ وہ، تو ان سب چیزوں کے، اور یہ گڑھا ہوا ہے قرآن، تو یہ ساری چیزوں کے جوابات ہیں اس میں۔ اور ایک چیز سازی ہاتھ اٹھائے تھی، کوئی ایک چیز چھوڑ سر رہے ہیں وہ یہ میں نزول کے حساب سے نمبر 48 ہے۔ دیکھو، یہ ایک بات بھی یاد رکھنا ہے کہ اس کا نزول بھی اسی تواتر سے ہے جس تواتر سے ترتیب ہے، حالانکہ قرآن میں بات کی صورتیں، مدنی صورتیں پہلے ہیں، مکی صورتوں میں بھی تواتر نہیں ہے، کوئی مڈل پیریڈ کے ہیں لیکن تواتر نہیں ہے، یعنی ترتیب، اس ترتیب سے نزول نہیں ہوا ان کا، بلکہ آخری صورتیں جو پارے 29 اور 30 کی ہیں وہ بالکل ابتدائی زمانے کی ہیں۔ یہاں پر ایک بات خاص اور ہے، وہ یہ کہ اس کا جو مفسرین نے ریسرچ کی ہے اس کے مطابق اس کا مضمون جو ہے وہ متواتر ہے، ایک طریقے سے اسی تواتر سے چلے گا۔ سورہ شعراء میں جو خمیرے گی وہ کے نمل میں ذکر ہو رہا ہے، کچھ انبیاء چھٹ گئے تھے ان کا ذکر اس میں ہو رہا ہے، پھر قصص آئے گی، یہ 3 صورتیں، ان کا تواتر نزول بھی وہی ہے اور ترتیب بھی اسی طرح سے ہے۔ بس یہ ایک بات چھوڑ دی تھی، باقی ساری چیزیں بالکل صحیح ہیں۔ چلیے سوری سر، میں کلیئر کر لوں کہ مطلب جس طرح سورہ شورا میں جو ترتیب تھی کہ پہلے اللہ کی جو انٹروڈکشن اور پھر قصص، اسی طرح اس میں بھی ہے۔ نہیں جی، وہ ترتیب نہیں بابا، جی سر۔ ترتیب سے مراد نزول، جس طرح سے یہ صورتیں وہی ہوئی ایک کے بعد ایک، یہ صورتیں اسی ترتیب سے نزول ہوئی، وہ ترتیب سورہ کی ترتیب نہیں ہے ٹھیک کہ سر، اس میں جو ہے وہی انٹروڈکشن ہے، وہی قصص ہے، یہ ترتیب تو آپ کو بہت سی صورتوں میں ملے گی مضمون کے لحاظ سے۔ یہ اس کا نزول بھی اسی لحاظ سے ہوا، سب سے پہلے سورہ شورا نازل ہوئی، اس کے بعد فوری بعد سورہ نمل نازل ہوئی، اس کے بعد قصص نازل ہوئی، تو یہ جو ہے یہ ترتیب ہے، یہ ترتیب کا ذکر کر رہا ہوں، باقی مضمون کی ترتیب وہ اپنی جگہ ہے۔ جی سر، جزاک اللہ سر۔ چلیے ابھی فاطمہ کریں گے، نہیں تو یہ دوسرے کو دیں گی پہلی آیت۔ جیسے سر آپ کہیں سر ارے شروع میرے کہنے کا نہیں ہے، آپ کی کلاس ہے، آپ جلدی جلدی خود ہی ڈیسائیڈ کر لیجیے۔ دو کر لیں سارے سر۔ دو نہیں، اب ہیں بھی 8-9 ہو گئے، تو اس میں کون ہے، اور ایک ممتاز بھی آ گئی، تو خیر ساتھ ایک ہی کریں گے۔ چلیے پہلے آپ کریے ترتیب کے بعد، الرحمن الرحیم، توسین یہ لے لیں گے پہلے ہم، تو یہ حروف اور سے سنیں، اس کے بعد ہاتھ اٹھائیں، اور جو چیز فاطمہ نے چھوڑ دی ہے اس کی وضاحت کریے، غور سے سنیے، کوئی بات اگر چھوڑ دی ہے تو ہر ایک کا کام ہے، پہلے ہم یہ کرتے تھے کوئی ایک سنے کہتے تھے، اب میں سب کو کہہ رہا ہوں کہ غور سے سنیں، اور فاطمہ اگر کوئی بات چھوڑ دیے ہیں تو اس کو کمپلیٹ کریے۔ چلیے بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن، توسین پہلے یہ لے لیں گے، تو یہ حروف مقطعات میں سے ہیں، تو قرآن میں 14 حروف مقطعات ہیں، اور جو چھوٹیں شروع ہوتی ہیں ان سے، ان کا مطلب کسی کو نہیں پتا، لیکن یہ جو ایک قسم کے واولز ہیں کہ قرآن کا ہر لفظ انہی لفظوں میں سے بنا ہوا ہے، اور
صحیح ہے یہ بس. اور جہاں بھی جیسے شروع ہوں گے اس کے آگے ضرور قرآن کا ہی ذکر ہوتا ہے. چلیے یہاں پر بالکل یہاں تک صحیح ہے یا کچھ اور ہے شازیہ؟ سر طٰ سین سے یہ صرف ایک، اگر میں صحیح غلط نہیں ہوں تو یہ صرف یہ ایک ہی صورت ہے جو طٰ سین سے شروع ہوتی ہے. ہم؟ ہمیں 2 ہونی چاہیے. میرا خیال ہے یہ ایک، اچھا لیکن سر صحیح ہے یا کنفرم کریں گے ہم انشاءاللہ. ہاں نہیں کبھی دیکھنا پڑے گا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ کہاں تک صحیح ہے. اور بس ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ جو مفسرین کا یا بعض لوگوں کا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس ناموں سے پکارا ہے، لیکن یہ کنفرم نہیں ہے، صرف اللہ جانتے ہیں. نہیں پورے ناموں سے نہیں، بعض جگہ جو ہے مطلب یہ جب آتے ہیں حروف مقطعات تو یہ جو ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ یعنی جیسے ان کو پکار رہے ہیں، ان کا نام. انتہا یہ جو سنتے ہیں اس میں روایتوں میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا. یہ نہیں کہ تاسین بھی آپ کا نام ہے، الف لام میم بھی آپ کا نام ہے، الف لام میم صاد بھی آپ کا نام ہے، کاف ہا یا عین صاد بھی آپ کا نام، ایسا نہیں ہے. صرف بعض صورتوں میں مفسرین نے کہا ہے کہ طٰہٰ ہے، یاسین ہے، مزمل ہے، مدثر ہے. یہ ان ناموں سے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا ہے یا آپ کا نام لیا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ حروف مقطعات میں یاسین بھی حروف مقطعات میں ہی ہے، لیکن طٰہٰ بھی حروف مقطعات میں سے ہی ہے. لیکن بعض مفسرین کا یہ خیال ہے اور بہت زیادہ صحیح بھی ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نام سے، مزمل تو جو ہے وہ حروف مقطعات نہیں ہے، لیکن آپ کو مزمل کے نام سے، مدثر کے نام سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یاد کیا ہے. ٹھیک ہے، ایک بات اور شازیہ کی بات بالکل صحیح ہے کہ واحد صورت ہے سورہ نمل جس میں تاسین استعمال ہوا ہے، اور کسی صورت کوئی صورت تاسین سے شروع نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، جی سر. only نمل is there. لیکن تاسین میم سے پھر 2 صورتیں ہیں، 2 صورتیں جو ہیں وہ تاسین میم سے، شعراء اور خسر جو ہے تاسین میم سے شروع ہوتی ہیں. چلیے بہت اچھے، یہاں تک بالکل صحیح ہے، آگے بڑھیے. دل کا آیات القرآنی یہاں تک لیں گے. یہ ایک اسمیہ خبریہ جملہ ہے جس میں تل کا جو کہ اسم اشارہ بھی ہے اس کو ہم مبتدا لیں گے، اور خبر ہے آیات القرآنی. آیات القرآنی جو ہے وہ مضاف مضاف الیہ بھی ہے، اور اس کا ہے کہ یہ قرآنی آیتیں ہیں، یعنی کہ اس سے مراد ہے کہ یہ پڑھی جانے والی قرآن، مطلب جیسے جو پڑھا جانے والا قرآن ہے. یہ ہمارے کہاں گئی؟ جی سر. سر تل کا مبتدا، آیت القرآنی خبر. اچھا جی ٹھیک ہے، تل کا جو اس میں اشارہ بھی ہے، اور آگے بڑھیے. جی سر. تو آیات القرآنی جو ہے وہ مضاف مضاف علیہ بھی ہے اور خبر بن رہی ہے جو. تو سر تل کا جو ہے اگر وہ اس میں اشارہ ہے تو مشار علیہ بھی بنے گا سر آیت القرآنی. مشرن بنے گا کہ ہے ہی وہ خبر بھی ہے ہے ہی اشارہ. لیکن آپ ایک چیز کو کئی طریقے سے، اگر آپ کمپاؤنڈ کی انالیسس کر رہے ہیں تو آپ بولیں گے کہ یہ اس میں اشارہ ہے، مشار الیہ ہے. لیکن آپ جو ہے کمپاؤنڈ کی انالیسس نہیں کر رہے ہیں، آپ جملے کی انالیسس کر رہے ہیں. جی سر. تو پھر اگر آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ اس میں اشارہ اور مشار الیہ ہے تو آپ صحیح ہیں، لیکن آپ کمپاؤنڈ کے انالیسس کر رہے ہیں. اس کے 2 جو اجزاء ہیں، ایک مضاف ہے، ایک مضاف الیہ ہے، ایک حرف جار ہے، جار مجرور ہے. کمپاؤنڈ کے بارے میں آپ مزید کچھ بتا رہے ہیں، لیکن ایک جملہ بھی بن رہا ہے اس سے، تو جی جملے کے اندر تو پھر اس میں اشارہ اور اس کا جو ہے مشار الیہ صلہ اور موصول نہیں ہوتا ہے نا جملے کے اندر. جملے کی جو تفسیر آپ کرتے ہیں، ٹھیک ہے سر. سر مبتدا اور خبر ہے، اور خبر جو ہے وہ ایک مضاف مضاف. پہلے آپ میری بات سمجھے
کہ آپ اس کو ضرور کر سکتے ہیں، وہ اس میں کوئی اور شک نہیں ہے، لیکن آپ کیا کر رہے ہیں یہاں پر؟ جملے کی انالیسس کر رہے ہیں۔ ہاں، یہ جملہ ہے تو جملے کی انالیسس، اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ ایک مرکب بھی ہے، لیکن آپ مرکب کی انالیسس نہیں کر رہے ہیں۔ اگر آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ایک مرکب ہے اور مکمل مرکب تام ہے اور یہ ایک جملہ بھی ہے، اور اس میں دو چیزیں ہیں، ایک اس میں اشارہ بھی ہے، مشار الیہ بھی ہے، اور اس میں جملے کے لحاظ سے جملہ اسمیہ خبر یہ ہے، دل کا مبتدا ہے آیت القرآن۔ یہ کنفیوژن سارا چھوٹا چھوٹا جو ہے یہ بالکل مٹ جانا چاہیے۔ تو سر پھر ہم نہ ذکر کیا کریں اگر ایسی جملہ نہیں، کریں آپ، نہیں کون کر رہا ہے آپ کو، لیکن آپ کا ایک اسٹیج ہے، آپ گریجویٹ ہو گئے ہیں یا ایک مقام پہ پہنچ گئے ہیں، تو اب آپ ہی بولیں کہ یہ مضاف مضاف الیہ، اس میں مضاف کیا ہے مضاف الیہ کیا ہے تو بھی چلے گا، لیکن اس میں جو زیر آیا اس کے لیے آپ کو یہ کہنا ضروری ہے کہ یہ خود اپنی جگہ ایک مرکب ہے۔ دل کا آیات القرآن بھی ایک مرکب ہے اور آیات القرآن بھی ایک مرکب ہے۔ اگر وہ بھی وضاحت کر دیتے ہیں تو آپ کے ساتھ کچھ نئے بھی لوگ ہیں جو اس سے واقف نہیں ہیں، لیکن عام طور پہ ہم اگر ایک دو مرکب مل کے ایک مرکب تام بن گیا، پورا جملہ بن گیا، تو ہم جملے کی انالیسس کر لیتے ہیں۔ آپ نہ بولیں بلکہ کبھی بھی نہیں بولا جی سر، نا، کلیئر ہو رہی ہے نا میری بات؟ جی سر۔ الحمدللہ۔ چلیے اس کے بعد کیا ہے؟ واؤ عطف ہے، اور عطف بیاں کہیں گے کیونکہ آگے جو ہے کتاب مبین معطوف ہو گیا ہے آیات القرآن پہ، اور کتاب مبین کو ہم الگ لیں گے اگر کھولیں گے تو مبین جو ہے وہ کتاب کی صفت ہے، اور کتاب مبین مطلب ہے کہ یہ ایک واضح کتاب ہے، یعنی کہ اس میں ہر چیز ایک واضح کر دی گئی ہے، یا یہ کہہ سکتے ہیں کتاب کی شکل میں ہے۔ امپورٹینس آف دس ورس اوپننگ ورس ہے۔ جی سر، یہ کلیریفیکیشن پچھلی بات کی ہے جب کہا گیا ہے کہ گھڑ لی گئی ہے کتاب اپنی طرف سے یا جو کچھ ہے، تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو ہے قرآن کی، اس میں بتایا گیا واضح بات کی گئی ہے کہ یہ پڑھا جانے والی کتاب ہے اور جس میں ہر چیز واضح کر دی گئی ہے۔ بہت اچھا۔ اور کوئی چیز انہوں نے چھوڑ دی اس آیت میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کتاب المبین میں یہ کتاب مبین اس کی صفت ہے، نعت بتایا گیا تھا، نعت کیا نعت ہوتا ہے؟ مبین۔ ہاں، کیا بولنا چاہ رہے ہیں؟ ممتاز بولو اور کلیئر بولو، نہیں سمجھ میں آ رہا کیا بول رہے۔ کتاب المبین میں کتاب جو معطوف ہو رہا ہے قرآن کے اوپر، اور مبین اس کی صفت ہے، نعت، جسے نعت کہتے ہیں۔ صفت اور نعت میں کچھ تھوڑا سا فرق ہے، وہ پھر کبھی آپ سمجھے۔ انہوں نے جو صفت کہا بالکل صحیح کہا، کتاب مبین، ٹھیک ہے۔ نعت جی ایک الگ مرکب ہے، وہ جب سمجھائیں گے تھوڑا سا یہ صفت جو انہوں نے کہا بالکل صحیح کہا، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، سر ٹھیک ہے۔ قرآن کے بارے میں بس اگر ایڈ کرنا ہے تو میں کرنا چاہتی ہوں کہ جیسے یہ کتاب المبین، جیسے قرآن تو بار بار پڑھی جانے والی ہے، اور کتاب المبین یعنی لکھی ہوئی، کھلی کتاب لکھی ہوئی ہے جو کہ مکمل کتاب ہے، یعنی دین پورا مکمل اس کے اندر ہے، اور خود اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری لی ہے کہ اس کی حفاظت کی، کہ یہ کبھی بھی اس میں کوئی چینج نہیں آیا، اور یہ اب تک میں یہ ہے کہ یہ کتاب مبین میں اور قرآن میں کیا فرق ہے، کہ قرآن بار بار پڑھی جانے والی اور کتاب مبین لکھی ہوئی، یعنی جس سے دین مکمل اس کے اندر ہے۔ تھوڑا سا آپ ایگزاجریٹ کر لیے ہیں۔ قرآن وہی چیز ہے جو کتاب مبین ہے، اس میں ڈفرینس نہیں ہے، بالکل وہی کتاب لکھی ہوئی ہے یا اس کو، بلکہ قرآن ہے، یعنی قرآن ایک
ایک جو نازل ہوئی، جس کا نزول ہوا، وہ وحی کی صورت میں نازل ہوا، اور پھر وہ ساتھ ساتھ لکھی بھی گئی. تو یہ قرآن ہے جو پڑھی جانے والی ہے، لیکن یہ کتاب کی تعریف ہو رہی ہے کہ یہ بالکل واضح کتاب ہے. اس میں جو لوگ ڈاؤٹ کر رہے تھے کہ یہ کھڑا ہوا کلام ہے یا کسی جن کا اثر ہے، کسی سے سن کے آپ بتا رہے ہیں، تو اس ڈاؤٹ کو دور کرنے کے لیے ایک بات. اور جو پہلے کی تمام ہم صورتیں پڑھ کے آئے ہیں، اس کے لحاظ سے بھی لنک ملتا ہے کہ اس کے وضاحت کی کیا ضرورت تھی. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو کلام نازل ہو رہا تھا، اس پہ اعتراضات اس وقت لوگوں نے کیے تھے، اور آج بھی ہوں گے ایسے منحوس قسم کے لوگ جو اعتراض کرتے ہوں گے یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، جو ایمان والے نہیں ہیں. تو بہرحال ان کے لیے کہ یہ ایک واضح کتاب ہے نا. اب میں آپ کو ایک بڑی خاص چیز بتانے والا ہوں کہ ان چیزوں سے اس قصص کا کیا تعلق ہے. شعراء میں جو تعلق ہے، اعراف میں جو تعلق ہے، اور طٰہٰ میں جو تعلق ہے، ایک بالکل مختلف تعلق آپ کو ملے گا قصص سے. وہ ہم جو ہے آج سیکھیں گے انشاءاللہ. اگر بہرحال یہاں تک تو. اور ایک چیز اور چھوڑ دی، یہ تحسین کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ہر وقت اس کے ساتھ کتاب کی بات ہوتی ہے، قرآن کی بات. کس کے بعد؟ حروف مقطعات. یہ کہا تھا نا آپ نے فاطمہ؟ سر حروف مقطعات کے بارے میں. ہاں، وہی اس کے بعد جو ہے جو بات ہوتی ہے وہ ہمیشہ. جی کتاب کی بات ضرور ہوتی ہے مینشن اس کے اندر. اب سورہ مریم پڑھ کے آئے ہیں نا، جی سر. کاف ہا یا عین صاد، جی یہ کیا ہیں؟ سر حروف مقطعات. ذکر و رحمت ربی کا زکریا، یہ کون سے قرآن کی بات ہو رہی ہے؟ اس کے فوری بات ہے یہ ذکر ہے اپنے آپ کے رب کی رحمت کا زکریا پہ، اذ قال ہے نا. اس کے بعد جو سورہ مریم میں آپ پڑھا. تو عام طور پہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ضروری نہیں ہے، لیکن زیادہ تر قرآن میں یہ جو حروف مقطعات ہوتے ہیں اس کے بعد، لیکن یہ ایک مسٹ رول نہیں ہے. ٹھیک ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ حمیرہ نے بھی کہا تھا یہی بات پچھلی بار کہ ان کے بعد فوری جو ہے کتاب کی بات ضروری نہیں ہے. اور بھی کچھ صورتیں ہیں، میں مثال کے طور پہ فی الحال صرف سورہ مریم کا دے رہا ہوں کہ وہاں پر 4 یا 5 حروف مقطعات ہیں، کاف ہا یا عین صاد. اس کا ذکر و رحمت دیکھیے سورہ مریم نکال کے، ویسے آپ کی پڑھی ہوئی صورت ہے، سورہ کاف کے فوری بعد ہے نا، ذکر و رحمت ربی کا زکریا. کا ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. زکریا، ان کے بندے زکریا کا ذکر ہے. کوئی کتاب کی بات تو نہیں ہو رہی ہے نا، ہے یا نہیں؟ ضروری نہیں کہ ہو. جی سر ٹھیک ہے. نہیں ہے نہیں ہے. نہیں ہے. چلیے جی ویری گڈ. باقی سب ٹھیک ہو گیا ہے آیت کا. اس کے بعد دوسرا کون ہے؟ میں ہوں سر نیکسٹ ان کے. اتنی چھوٹی سی آیت. سر یا چلیے اور 2 بھی کرا لیں گے تم سے. چلیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہدن، بس یہاں تک لے لیں گے پہلے. تو یہ ایک اس میں یہ جو اسمیہ خبریہ جملہ ہے جس میں کہ اس کا مبتدا جو ہے محذوف ہے، جس میں کہ فیہا اس کا مبتدا ہے. یعنی اس میں یہ جو پچھلی آیت میں قرآن کی بات ہو رہی ہے کہ اس قرآن کی آیات اور کتاب مبین میں آگے یہ کہ اس میں ہے کیا، تو فیہا ہدن، تو مبتدا محذوف ہے فیہا اور ہدن اس کی خبر ہے. تو آپ سہمت ہے؟ میں
نہیں میں سہمت کبھی ہوں گا، آپ اپنا بات جاری رکھیے، یا بلکہ آپ کو روک کے کتنے لوگ جو ایک بات کہی میرانے سے سہمت ہیں، میری سہمت کو چھوڑیے، آپ کی سہمت چاہیے مجھے۔ راشدہ کیا سہمت ہیں آپ؟ سر یہ انہوں نے فیہا غلط کہا ہے، ہیا ہونا چاہیے مبتدا، ہدن اس کی خبر ہوگی۔ میں یہ تفسیر شازیہ کو کیا کہنا ہے، جلدی جلدی۔ سر میں اس کو کہوں گی کہ یہ خبر نمبر 2 ہے فور تلکا، کیونکہ فیہا تو خیر ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو جار مجرور ہے، وہ تو مبتدا ہو ہی نہیں سکتا، اور اگر اس کا مبتدا محذوف بھی کریں گے تو ہم تلکا ہی کو بنائیں گے، جہاں تک میرا سمجھ آئی ہے۔ ویری گڈ۔ سائدہ دانش کا کیا خیال ہے؟ سر یہی تھا میرا بھی، کہ مجھے بھی یہی تھا کہ فیہا تو مبتدا نہیں ہوگا، یا تو یہاں پہ حاضی ہی ہوگا، یا پھر اس کو ہم تلکا کی خبر نمبر 3 یا 2 جو بنے گی وہ بنے گی۔ اچھا اس کو فلپ کر لیتے ہیں کہ ہدن کو مبتدا موقر، اور وہ مطلب اس کا ہاں 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 ہاں، خدن مبتدا مؤخر کیسا ہوئے؟ نہیں ہدن کو مبتدا کر دیتے، پھر خبر کو اس کی محذوف کر دیتے ہیں کہ فیہا اس میں ہدایت ہے۔ یہ تو قرآن کی آگے مزید وضاحت ہو رہی ہے۔ یہ پچھلی دفعہ میں نے سر یہی کیا تھا کہ یہ اسی کی کنٹینیوٹی میں ہے، مزید اس کی وضاحت ہے کہ ہدن اس میں کیا ہے، ہدایت ہے۔ اب لوگ بول لیں پھر میں تو غلطی ہو رہی ہوں، تو پھر آپ لوگ ہی بتا دیں کیا ہے صحیح۔ ایک چیز ہمارا، میں آپ کو بتایا تھا کہ مفسرین کا ایک گروپ یہاں پر کوئی مبتدا محذوف بتاتے ہیں، لیکن وہ کوئی ایک ہی طریقہ نہیں ہے، بلکہ دوسرا طریقہ بھی ہے، شاید وہ بھی میں بتایا تھا یا نہیں بتایا تھا، میرے کو یاد نہیں ہے، لیکن تل کا، ٹھیک ہے، تل کا کیا ہے؟ تل کا اس میں اشارہ مبتدا مبتدا ہے۔ نمبر 1 کیا ہے اس کا؟ آیات تلک آیت قرآن، القرآن، مضاف مضاف الیہ میں۔ کتاب مبین کیا ہے؟ وہ اس کا عطف اور معطوف ہو گیا اس پر، وہ وہ ہے، اس کی خبر نمبر 2 ہے یا معطوفی ہے، خبر نمبر لیکن 2 اس تو نہیں کہیں گے جب نہیں واو کہیں گے، نہیں کہیں گے، بالکل نہیں کہیں گے، میں کب کہہ رہا ہوں، لیکن اسی آیات کے بارے میں ایک اطلاع ہم کو یہ دی جا رہی ہے جو معطوف سے دی جا رہی ہے، کبھی بھی نہیں کہیں گے خبر نمبر 2، لیکن قرآن کے بارے میں، تلکا آیات کے بارے میں جو کہا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ یہ قرآن کی آیتیں ہیں، کتاب مبین ہے، ہدن ہے اور بشرا ہے، یہ بشرا ہے۔ تو اب یہ آپ کریں گے، ایک طریقہ یہ ہے کہ قرآن کے تلکا آیات کے بارے میں 4 باتیں کہی جا رہی ہیں، آیات القرآن ہے، کتاب المبین ہے، ہدن ہے، ہدایت والی ہے اس میں، اور اس میں ہدایت کے سوا اور کوئی چیز نہیں ہے اس میں، سر گمراہی۔ لاسٹ مجھ پر ہی یہ آیت آئی تھی، اور میں نے یہی کہا تھا کہ یہ مزید اس کی ایک اور صفت ہے، یعنی ایک اور اس کا وہ ہے، لیکن آپ نے شاید کہا تھا کہ اس میں مبتدا محذوف ہے۔ ایک گروپ ہے جو مبتدا محذوف لے کے اس آیت کو الگ کرتا ہے، چاہے تو آپ ویسا بھی کر سکتے ہیں، لیکن ویسی صورت میں محذوف وہی تلکا آیاتن ہے، تلکا آیاتن ہدن، اس میں ہدایت بھی ہے، قرآن کی آیتیں ہیں، کتاب مبین ہیں، اور اس کے اندر خوشخبری ہے، حالانکہ اس میں نظارت بھی ہے، ڈراوا بھی ہے، لیکن پریفرنس دیا گیا کہ اگر ایمان لائیں گے تو ان لوگوں کے لیے، وہ خوشخبری کس کے لیے ہے وہ بھی واضح کر دیا گیا یہاں پر، ایک مزید جو ہے جار مجرور کے ساتھ متعلق ہے بشرا یا پھر سب چیزوں کے لیے، لیکن بشرا سے زیادہ قریب ہے وہ للمومنین، ہدایت ہے کس کے لیے؟ مومنین کے لیے، بشرا بھی مومنین کے لیے ہے۔ بس مومنین کے لیے خوشخبری ہے، باقی دوسروں کے لیے تو ڈرا ہوا ہے، جو ایمان نہیں لائیں گے وہ ان کے لیے نظارت ہے، ان کے لیے ہاں،
تو دو آیتیں پڑھنے کے لیے آپ اگر اس کو الگ آیت لیتے ہیں تو اس کا مبتدا محسوب بنائیں گے اور وہ جو ہوگا وہ تلک آیاتی ہوگا. یہ جو قرآن کی آیتیں ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ قرآن کی ہی آیتیں ہیں، یہ کسی کے شاعری نہیں ہے. شعرا جو ہم پڑھ کے آتے جو اعتراض تھا کہ یہ کلام آپ اپنا کلام سناتے ہیں شاعروں میں سے ہیں، اس کا جواب ہو گیا. اور یہ بالکل کھلی آتے ہیں کہ جو کفار تھے وہ بھی مانتے تھے کہ ایسا کلام انہوں نے کبھی سنا نہیں. ان کو چیلنج بھی کیا گیا قرآن میں ایک سے زائد مرتبہ کہ اس قسم کا کلام بنا سکتے ہیں تو جس سے چاہے مدد لے لو، لیکن ایسا کلام تم نہیں بنا سکتے، چیلنج کیا گیا. تو اس کے بعد یہ پورا قرآن کے بارے میں. Is it clear now؟ جی سر ٹھیک ہو گیا. تو یہ اس کو ایک طرح سے ہم وہ جو تلکا ہے اس کی بس خبر وہی لے اگر لیں گے. محذوب لیتے ہیں تو تل کا آیات. ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا ہدایت اور بشرا للمؤمنین، واو حرف عطف ہو گیا اور بشرا جو ہے وہ اس پہ معطوف ہو رہا ہے ہدن پہ، کہ ایک تو اس میں ہدایت ہے، یعنی کہ جو قرآن کی آیات ہیں اس میں ہے کیا وہ، یعنی اسی ان آیات میں ہدایت ہے. اور پھر آگے وہ بشرا للمومنین، یعنی جس نے ہدایت پہ عمل کیا اس کے لیے خوشخبری ہے، اور جو ہدایت پہ عمل کرے گا ظاہر ہے وہ مومن ہوگا. تو للمومنین جار مجرور متعلق ہے، جو ہڈن فیل ہے بشرا میں اس سے متعلق ہو گیا. بالکل. ٹھیک ہے. اس پہ کوئی کمنٹ کرنا ہے کسی کو؟ سر چھوڑ دیں. یہ اس کو ہم پچھلے سے ہی کنیکٹ کریں گے آیت سے، اس کو الگ ایز الگ آیت ہم اس کا انالیسس نہیں کریں گے، ہم اس کو ساتھ ہی کنیکٹ کریں گے پیچھے سے ہی. بابا میں بتایا گرامیرین نے اگر چونکہ اس کو ایک الگ آیت کا نمبر دیا ہے تو اس کو ایک الگ آیت کے طور پہ جب انالیسس کرتے ہیں تو اس کا ایک مبتدا محذوف ظاہر کرتے ہیں، اور وہ جو ہے ہیا ہے یا تلک آیات ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی خبر ہے ہدا، وہ بشرا ہدا ہے اس کی خبر، وہ پھر عطف ہے بشرا ہے للمومنین جار مجرور متعلق ہے محذوف فعل بشرا. یہ سب یہ ایک طریقہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دو آیتوں کو ہم ایک ساتھ ملا کے بھی کریں گے تو ویسا بھی آپ کر سکتے ہیں. آپ دونوں طریقوں سے کر سکتے ہیں. گرامر ہے نا، یہاں پر آپ کو کچھ ایسی چیزیں معلوم ہوگی کہ گرامر تیل بیچنے جاتی قرآن کے سامنے. گرامر کا کوئی مقام نہیں رہتا اور ہر زبان میں ہوتا ہے. گرامر ایک جنرل رول بناتی ہے، لیکن اس سے ہٹ کے زبان میں کئی چیزیں ہوتی ہیں جو اس رول میں فٹ نہیں ہوتی. اس کی ایک مثال جب ہم موسیٰ علیہ السلام کا قصص پڑھیں گے وہاں پر آنے والی ہے، تو بڑی اچھی مثال آپ کے سامنے آئے گی انشاءاللہ. اللہ آپ جو ہے ایسا کوئی ڈیفینیٹ نہیں ہے کہ آپ اس کو اسی طرح سے سمجھیں کہ وہاں پر محذوب مبتدا ہے. اب یہ گرامیرین نے اس کو سمجھنے کے لیے ہر طرح سے ہمارے وسیع نظری پیدا ہوگی قرآن کے لیے کہ اس کے سمجھنے کے کتنے طریقے ہیں، کس طریقے سے گرامر سے بھی آپ مدد لے رہے ہیں، پچھلے مبتدا سے اس کو جوڑ رہے ہیں، ہے نا. یہ دونوں آیتوں کا ایک ہی مطلب ہے، بلکہ تین آیتوں کا ایک ہی مطلب ہے نا. وہ کون ہے وہ آگے اس کا ذکر آئے گا. ٹھیک ہے، اس میں کوئی ایسا کنفیوژن نہیں ہے کہ ہم کو یہی کرنا چاہیے. اصل مقصد ہم کو قرآن کلیئر اور واضح جانا ہے ذہن میں. ٹھیک ہے. جی سر وہ ہماری غلطی لکیر کے فقیر بن جاتے ہیں پھر ہٹتے نہیں وہاں سے. ہم وہی تو چیز ہے نا جو ہماری کلاس کا مقصد کیا ہے کہ ہم نہ کسی کے مرید بنے، نہ میرے نہ کسی کے. میں آپ سے کہتا ہوں کہ میں مودودی صاحب کو پڑھتا ہوں، 25 مفسرین کو پڑھتا ہوں جہاں مجھے ریفرنس کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن کسی کا مرید نہیں ہوں میں. لیکن اس کے بعد غور و فکر کے بعد جو چیز
صحیح لگتی ہے، دل کو لگتی ہے. دل بھی تو کوئی چیز ہے، اللہ کا دی ہوئی ایک کہ وہاں دل کو لگتی ہے. اس کو میں آپ کے لیے سلیکٹ کر لیتا ہوں، اپنے لیے بھی سلیکٹ کر لیتا ہوں کہ یہ بات زیادہ صحیح ہے. گرامر کو بھی دیکھ لیتے ہیں. اب گرامر میں زمغشری کا الگ خیال ہے، حبان کا الگ خیال ہے. اب یہ اردو میں جتنے تفاسیر ہیں ایک بھی تفسیر گرامر پہ نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ملے گی آپ کو، لیکن قدیم تفاسیر ہیں جس کے اندر گرامر سے اس کی جیسے وہ جلالین ہے، اس میں بھی کچھ گرامر ہے. اور بہت سی قدیم تفاسیر ہیں اس میں، لیکن اردو میں جو ماڈرن مفسر ہیں، مولانا مودودی ہیں، ڈاکٹر سعد احمد ہیں، گرامر کہیں کہیں ایسے ذکر کر دیتے ہیں کہ اس کے اندر آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، ان کے تمام کیسٹ پڑھے ہوئے ہیں. مودودی صاحب کا تو تقریباً ہر ایک کے پاس ہوگا. گرامر کا کہیں بہت کم ذکر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، میں آپ کے جواب سوال کا صحیح جواب دے سکا. ہم لکیر کے فقیر نہیں بنیں گے، کسی کے مرید نہیں بنیں گے، بلکہ قرآن کو جس طرح سے پڑھنا ہے. یہ فلاں کی بات ہے، میں بھی کہہ دیا تو میری بات بھی، میں بھی انسان ہوں، میری اپنی سمجھ ہے، میں غلط بھی سمجھ سکتا ہوں. لیکن اگر آپ اس سے زیادہ صحیح سمجھتے ہیں تو آپ کی جو ویٹیج ہے وہ زیادہ قابل قبول ہے میرے لیے. اگر آپ کوئی اور طریقے سے سمجھے ہیں اور میں اس سے مطمئن ہوتا ہوں تو اٹس بیٹر دین واٹ آئی ایکسپلین یو. تو یہ براڈ نیس اپنے ذہن میں پیدا کرنا ہے ہم کو. ٹھیک ہے فاطمہ، جی سر، انشاءاللہ. بات سمجھ میں آئی نا میرے؟ سر بالکل، آگے ہمیں اپنا سوچ کا دائرہ وسیع کرنا پڑے گا. کرنا پڑے گا. کوئی یہ نہیں کہ بہت سے لوگ ایسی ایک تفسیر لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور ان کے منہ پر فلاں نے کہہ دیا. ارے کہہ دیا، سب بشر ہیں، سب جو ہے تحقیق کرتے ہیں. ارے صحابہ کے بیچ میں اختلاف ہوا لیکن کبھی ایک دوسرے کا گریبان نہیں پکڑے، کبھی ایک دوسرے کے اوپر لعن طعن نہیں کیے. لیکن آج کے مولویوں کو دیکھ لیجیے یوٹیوب پہ، اس کو گالی دینا، اس کو گالی دینا، اس کو کفر کا فتویٰ، اس کو کفر کا فتویٰ، وہ فلاں یہ ہے، فلاں وہ ہے، اس کے عقائد ایسے ہیں، اس کے عقائد ہے. کبھی یوٹیوب اٹھا کے دیکھیے، بے شمار لوگ ہیں جو آتے ہیں ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں، کفر کے فتوے دے رہے ہیں. وہ فلاں ہیں، بے ایمان ہیں، اس کو ایمان سے خارج کر دینا چاہیے. ایسا نہیں ہوتا. اس کا اپنا، وہ بشر ہے، وہ بھی اپنی ایک تحقیق کر رہا ہے، لیکن ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. اس کی تعلیم ضرور ہوگا اور بہت سی چیزوں میں صحیح بات بھی کہہ رہا ہے، لیکن بعض جگہ ہر بشر کے ساتھ شیطان بھی لگا ہوا ہے. تو وہ اگر اس میں ہم مطمئن نہیں ہیں تو پھر ہم اس کی بات کو نہیں مانیں گے. بہت لوگ ہیں جو ہے مودودی صاحب کے خلاف ہیں، ان کی زندگی میں بھی خلاف رہے، اور ہر تفسیر کے بارے میں دوسرے گروپ نے تنقیدیں کی ہیں، تو ان کا حق ہے. لیکن جو بات صحیح ہم کو لگتی ہے ہمارے دل کو اور اللہ کو، تمام جو ہمارے عقائد ہیں اس کو دل سے نکال کے قرآن پڑھنا چاہیے. تو قرآن سے ایک عقیدہ بنتا ہے، اور وہ عقیدہ صحیح عقیدہ ہے ہمارا، جو صرف قرآن سے. اور ہماری کلاس کا مقصد ہی ہے، ورنہ میرے جیسے آدمی کو یہ قرآن پڑھنے، آپ کو پڑھانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی. یہ کہ میں کبھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہم عقائد کے بارے میں، گروپیزم کے بارے میں، یا پھر جو ہے مسلک کے بارے میں بات نہیں کرتے ہم لوگ. ہم صرف یہ کہ قرآن کا کیا میسج ہے، یہ وداؤٹ بیاس، ذہن میں، دل میں کوئی عقیدہ رکھے بغیر قرآن کو پڑھو. قرآن کیا کہتا ہے، قرآن کا میسج کیا ہے، وہی ہمارا عقیدہ بننا چاہیے. Am I clear to this point? جی سر، الحمدللہ.
सर आज ही मुझे कोई पूछे थे, वो मीनन पाकिस्तान से, तो कह रही थी आपके टीचर जो हैं उनके टीचर तो कोई बहुत बड़े, कोई मुफ्ती, कोई आलिम होंगे। मैंने कहा ये मुझे नहीं पता, मगर मुझे ये पता है कि वो खुद ही बहुत पढ़ते हैं और वो पढ़ के समझ के फिर वो हमें पढ़ाते हैं। सो आई डोंट नो कि वो किसके स्टूडेंट है, ये तो हम नहीं जानते, बट हमें ये पता है कि वो इतनी जगह से रेफरेंसेस लेते हैं, इतना पढ़ते हैं माशाल्लाह, इतनी मेहनत करते हैं और फिर वो हमें पढ़ाते हैं। तो यस सर, हम भी इंशाल्लाह उसी पे चलेंगे। नहीं, बस वही बात है, मैं बताया ना, बेशक सब गलतियां मेरे से भी हो सकती हैं, गलत मैं भी समझ सकता हूँ, शैतान मेरे साथ भी हो सकता है, लेकिन हर इंसान की ये कोशिश होनी चाहिए कि वो जहां तक हो सके, अब एक लेवल पे आप लोग आ रहे हैं, मैं कब तक आपके साथ रहूंगा, जब तक हयात है, जितने दिन है, जब तक काम कर सकते हैं हम इंशाल्लाह करेंगे, लेकिन अपने लिहाज से भी आप एक मजबूत हो जाएं, आपको अब ग्रामर भी आती है और फिर मतन को भी आप चेक कर सकते हैं, मतन में मैसेज क्या आ रहा है। अब ये बिल्कुल सिंपल सी बात होगी, इसमें कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं है कि कुरान के बारे में अल्लाह सुब्हान व तआला ने बता दिया कि ये सिर्फ मेरे कलाम है, अल्लाह सुब्हान व तआला का कलाम है, इसमें कोई शायरी का, किसी जिन का, किसी और वसवसे का कोई वो नहीं है। उसके खुसूसियात भी तो बता दिया, ये कुरान है या नहीं, वही किया हुआ है और एक वाज़ेह किताब है, इस जैसी कलाम को कोई बना नहीं सकता क़यामत तक। उस वक्त के लोगों को भी चैलेंज किया गया, क़यामत तक चैलेंज किया गया, कैसा कलाम बना के बताओ, कोई नहीं बना सकता। फिर उसके बाद इसमें हिदायत भी है, इसमें उन लोगों के लिए बशारत है जो ईमान लाएंगे, वो बशारत जन्नत की है, आखिरत की है, उनके मौत आसान हो जाएगी, उनका उसके बाद का सफ़र आसान हो जाएगा, दुनिया में भी इसका शायद कुछ अच्छा ही मिल जाए, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है। अम्बिया को जो तकलीफ हुई, दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं होगा जो अम्बिया के उतनी तकलीफ उठाया होगा। खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किन किन तकालीफ से गुजरे हैं, गज़वात में, हिजरत में, अब मक्के के जो लोग थे उनको डील करने में, मुनाफिकीन को डील करने में, और यहूदियों से डील करने में, नसारा से डील करने में, कितने तकालीफ आपको पहुंची हैं। तो अम्बिया के उतना, हालांकि अम्बिया को तो कोई ऐसा फूलों के सेज में होना चाहिए था, उनको कोई तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए थी, लेकिन जितनी तकालीफ तमाम अम्बिया, जितने आप क़सस पढ़ रहे हैं, है ना, मूसा अलैहिस्सलाम किस किस दौर से गुजरे, नूह अलैहिस्सलाम किस किस दौर से गुजरे। ठीक है, जी सर। चलिए उसके बाद का भी तुम करते ही जी जी, मैं मैं करती हूँ सर, मैं करती हूँ। अच्छा चल, आप करिए। जी, कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लज़ीना युक़ीमुना सलाता, यहाँ तक लेंगे तो हम अल्लज़ीना को मौसूल लेंगे, युक़ीमुना सलाता को सिला लेंगे, या फिर हम इसको अल्लज़ीना को मुब्तदा भी कह सकते हैं। मुब्तदा है ये, युक़ीमुना सलाता ये उसकी खबर है, और ये अल्लज़ीना मोमिनीना की तरफ इशारा कर रहा है, इसमें आज जुमला है ये। वयूतूना ज़काता, इस पे कोई कमेंट्री है किसी की मुमताज की बात पे? सर अल्लज़ीना बदल है मोमिनीन का। मोमिनीन का। नहीं, तुम्हारे पे कोई तनकीद नहीं हो रही है, ऐसे उलझो नहीं, उनका अपना ख्याल है, अब जाहिर यही बोली, तुम्हारे मोमिनीन की तरफ इशारा कर रहा है अल्लाह। को कुछ नहीं बोल रहे मुमताज, तुम्हारे जी को जी कोई कुछ नहीं बोल रहा, तुम अपनी जगह पे मजबूत हैं, लेकिन कमेंट्री है, और वो लोग जी कह रहे हैं कि एक सूरत ये भी हो सकती है कि वो अल्लज़ीना बदल है ना, एक दूसरी सूरत बता रहे हैं तुम्हारे पर, तुम ऐसा नहीं बोले, काबिल सजा है, ऐसा कोई नहीं कह रहा है, तुम जो कह रहे हैं वो सही है,
اور کوئی دوسری کامنٹری ایک تو راشدہ کی طرف سے آ گئی، اور کوئی ہے اس کے اوپر؟ جلدی جلدی میں، ٹائم خراب نہیں کرنا۔ مزید وضاحت ہی ہے مومنین کی، یہ آگے چل رہی الذین سے، یہ انہی کی طرف ریفر کر رہا ہے کہ کن لوگوں کے لیے بشرا ہے اس نے یہ۔ کہہ دیا نا بھائی، اس نے ممتاز نے کہہ دیا ہے نا، میں لیکن ممتاز کے کہنے میں دو باتیں تھیں، ایک یہ کہ صلہ موصول ہے نا، اور پھر اس کے بعد اس کی انالیسس بھی ہے۔ تو اب یہ بھی ہو سکتا ہے نہیں، وہ ہے ہی ہے، صلہ موصول اپنی جگہ ہے۔ ابھی جیسے فاطمہ کو بتایا تھا، آپ سب کو وہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ آپ مرکب کی تحلیل کر کے بتائیں کہ یہ صلہ موصول دونوں مل کے بھی کبھی مبتدا ہوتا ہے، بہت جگہ ہم اس کو پڑھ چکے ہیں۔ اب جب آپ اس کی انالیسس کریں گے تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ الذین یقیمون الصلاۃ یہ مبتدا اور خبر ہو جائے، ایسا نہیں، بلکہ یہ الذین صلہ موصول مل کے یہ پورا مبتدا بھی ہو سکتا ہے، یہ پورا مبتدا بھی ہو سکتا ہے، یعنی وہی الذین جیسے راشدہ نے کہا بدل بھی ہے، اور ریفرنگ ٹو للمومنین بشرا ہے، تو وہ مومنین کون ہیں؟ جو یہ کام کرتے ہیں، جو یہ کام کرتے ہیں، اور جو یہ کام کرتے ہیں، یہ سارے عطف کے ساتھ آ رہے ہیں۔ یہ ان کی تعریف ہے جو سورہ بقرہ میں آپ شروع میں پڑھتے ہیں، ہدی للمتقین۔ اب متقین کون ہیں؟ الذین، کیا ہے وہ متقین کون ہیں؟ الذین، جو ایمان لا رہے ہیں۔ سورہ بقرہ کے بالکل ابتدائی آیتوں میں متقین کون ہیں؟ ذالک الکتاب ریب فیہ ہدی جس کو للمتقین۔ ہدایت ملی، ہدی للمتقین، جس کو ہدایت ملی۔ اس کے بعد کیا ہے جی ہے؟ الذین یقیمون الصلاۃ، ہاں، یہ ان کے متقین کی مزید تعریف ہے، یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، ہے نا، یہ متقی لوگ ہیں، ان کی ایک پہچان ہے، وہ یہ کرتے ہیں، اس لیے متقی ہیں، اللہ کے حکم کو مانتے ہیں۔ ویسے ہی جو ہے، اب آپ الگ الگ اس کو نہیں کریں گے، بلکہ آپ سیدھا اس کو بولیں گے کہ یہ صلہ موصول ہے، یہ 100% صحیح ہے نا۔ اب اس کے بعد بعض مفسرین الذین کو مبتدا یقیمون الصلاۃ کو یا خبر بھی لیتے ہیں، وہ بھی صحیح ہو سکتا ہے، کوئی ایسے بندھی بھی نہیں ہے گرامر کے اس کے سوا قرآن اور کچھ نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ پورا الذین یقیمون الصلاۃ، یہ پورا صلہ موصول مل کے بھی مبتدا ہو رہا ہے کہ وہ لوگ مومنین وہ ہیں جو قائم کرتے ہیں نماز کو۔ سر لیکن اگر یہ مبتدا ہے تو اس کی کوئی خبر تو یہاں نہیں ہے، اس کی خبر اگر ہم نہیں ہے۔ آگے آئے گی وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ، یہ پوری اس کی خبر ہو جائے گی پھر ایسا ہو تو۔ نو اس کی سر، اگر خبر ہم کبھی بھی نہیں آئیں گے۔ سر اگر ہم یہ الذین یقیمون الصلاۃ کو مبتدا کریں گے تو پھر سر خبر نہیں ہے۔ خبر نہیں ہے، لیکن صرف وضاحت ہے للمومنین کا، خبر کا آنا کوئی ضروری نہیں ہے، جی سر۔ یہ صرف جو ہے اس کی وضاحت ہے، مزید اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے بشرا للمومنین کے بارے میں کہ ان کے کیریکٹرسٹکس یہ ہیں، تو سارے مبتدا ہیں، اور کہیں یہ نہیں ہے کہ کوئی جملے میں جب مبتدا ہے تو اس کی خبر بھی آنا چاہیے۔ ایک ٹھوس بات کہی جا رہی ہے کہ مومن وہ ہے جو نماز کو قائم کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، آخرت کے اوپر یقین رکھتا ہے۔ ویسے جی آپ چاہیں تو یہ بھی کر سکتے ہیں، بہت سے گرامیرین نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ مبتدا ہے، یہ اس کی خبر ہے، پھر یہ عطف ہے، پھر یہ جملے فعلیہ خبریہ ہے نا، یہ ساری چیزیں بھی بالکل صحیح ہے۔ میں صرف ایک ویو میں براڈنیس لانا چاہتا ہوں، وہ جیسے فاطمہ نے ایک لفظ کہا تھا لکیر کے فقیر،
लकीर के फकीर, हम लकीर के फकीर नहीं हैं। जी सर, पहले हम वर्ड को एनालाइज करके फिर हम उसको सेंटेंस की एनालिसिस कर सकते हैं, यानी बिल्कुल ये कर बिल्कुल सकते हैं ताकि दोनों चीजें वाजे हो जाएं कि क्या जरूर उसका जी सर पोजीशन क्या है वो भी पता चलेगी, और उसकी वो क्या है वो भी इम्पोर्टेंट। आइडेंटिफाई भी कर सकेंगे उसको कि वो क्या है। जी सर। अब उसके बाद का जुमला मुमताज आगे का करो। जी, वयूतूना ज़काता लेंगे यहाँ तक, तो फिर ये वा अत्फ हो रहा है, यूतूना मातूफ हो रहा है युकीमुना पे, वाह क्या है बोले, नहीं सुना मैं। अत्फ हरफे अत्फ है, हाँ वा हर्फ बोलना जरूरी है, जी वाह अत्फ हरफे, नहीं। हाँ, चलिए यूतूना आगे। मातूफ हो रहा युकीमुना पे, और ज़काता मातूफ हो रहा सलात पे। या हम पूरे का पूरा युकीमुना सलाता व यूतूना ज़काता, ज़काता, ये पूरा जो है उस पे मातूफ हो रहा है। खाली यूतूना युकीमुना पे नहीं, ज़काता सलाता पे नहीं, बल्कि युकीमुना सलाता एक ही बात है, वो यूतूना ज़काता एक ही बात है। ये भी करते हैं और ये भी करते हैं, खाली नमाज पढ़ेंगे ज़कात नहीं देंगे ऐसा नहीं है। वहुम बिल आखिरती हम युकीनून, यहाँ तक। तो फिर ये भी वाह हरफ अत्फ है, हम फिर इसको हम मुब्तदा लेंगे इसमें, बिल आखिरती ये इसकी खबर है। हाँ, और हम ये है ज़मीर फसल है उन लोगों की तरफ, तो अल्लाज़ीना की तरफ, युकीनून फिर ये इसमें फेल और फाइल है, युकीनून। हाँ, कहाँ है फेल और युकीनून फाइल? फेल और फाइल या हाँ, यूखिनोना में ये या और ना ये नजारे है यूखिनोना, भी इसकी या एनालिसिस नहीं करेंगे हम। वो जी यूखिनोना, यूखिनून फेल और फाइल है इसमें, नजारे। हाँ, हम ये यूखिनोना इस पे हम पे ही वो इस वजाहत कर रहा है। हम ये जमीर फसल है बिल आखिरती, ये बिल पहला हम आखिरती, क्या है? पहले ये हम को हम ये पहला जमीर फसल है। हम है ना, वो हम बिल आखिरती हम यूकिनून, ये पहला हम हम क्या है? ये पहला हम मुब्तदा है। वेरी गुड वेरी गुड, ये ज़मीर फसल नहीं है, यह जुमला नया शुरू हो रहा है। फिर उसके बाद जो हमारा है ये मुब्तदा नहीं है, बल्कि आपने ये बिल्कुल जमीर सही कहा, ज़मीर फसल है। हम युकिनून, और वो युकिनून कहाँ से निकला, उसके माने क्या है? ये यकीन रखने वाले, टीना। वाह। चलिए बहुत अच्छा, इस पे कोई कमेंट्री है पूरी बात पे कि 3 आयतें एक किताब के बारे में हो गया, फिर उसके बाद उसके 4 खुसूसियात बता दी गई इन आयत के बारे में कि ये सिर्फ अल्लाह का कलाम है और कुछ नहीं है, कोई शायरी नहीं है, और बल्कि हिदायत है मोमिनीन के लिए। फिर मोमिनीन को अल्लाज़ीना से वजाहत की गई, उनके 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और भी बहुत हैं, लेकिन मेन जो हैं जो मजबूत किस्म के इब्तदाई कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ये है कि एक नंबर 1 युकीमून सलाता व यूतून ज़काता व हम बिल आखिरती हम युकीनून, ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इज इट क्लियर? कुछ जहनों में ब्रॉडनेस पैदा हो रही है आपकी, हालांकि जी पहले माशाल्लाह, कहते थे। माशाल्लाह। माशाल्लाह। चलिए कोई कमेंट्री इसके ऊपर, कोई चीज छूट गई हमसे? सर नहीं, बस आपने इसमें एक चीज बताई थी कि युकीमुन सलाता, तो ये था कि जो मक्की जिंदगी का आखिरी दौर था उसमें सलात तो कायम वो फर्ज हो गई थी, लेकिन ज़कात तो नहीं हुई थी। ज़कात तो मदीने के बाद, तो ये यहाँ पर क्यों जिक्र आया यूतून ज़काता का? तो वो ज़कात वो है जो कि गरीबों की मदद या किसी जिस्मानी तौर पे किसी की मदद, रूहानी तौर पे किसी भी किस्म की मदद करने को ये कहा गया है।
بس یہ کہ بس مال میں سے خرچ کرنا، مال کی محبت کو کم کرنا. بہت اچھا پوائنٹ آپ نے بتایا جو ہم ڈسکس کیے تھے کہ یہ مکی صورت ہے، اس میں زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی تھی، لیکن ایک دوسرے کی مدد کرنا، خرچ کرنا، اس کی تعلیمات تو شروع سے دی جا رہی تھی. ویری گڈ، گڈ پوائنٹ. چلیے اس کے بعد کون ہے؟ راشدہ ہیں. چلیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، یہاں تک لیں گے. انا کا جملہ ہے، الذین لا یؤمنون بالآخرۃ اس کا اسم ہے. اس میں موصول اور صلہ مل کے اس کا اسم بن رہا ہے. اور جب ہم اسم کو کھولیں گے تو الذین جو ہے وہ مبتدا ہو جائے گا. ابھی آپ نے کہا تھا کہ نہیں کرنا ہے. کرو کیوں نہیں کرنا ہے؟ کب بولا میں نہیں کرنا ہے؟ الذین مبتدا ہو جائے گا، لا یؤمنون بالآخرت اس کی خبر ہو جائے گی. اسم کرنا ہے، بالکل کرنا ہے، کیوں نہیں کرنا ہے؟ صحیح. پھر خبر کو اس کی جب کھولیں گے تو لا یؤمنون سے ایک نیگیشن میں فعلیہ جملہ شروع ہو رہا ہے، فعلیہ خبریہ. اور یومنون میں ہیں فعل اور فاعل، اور یومنون میں جو فاعل ہیں وہ الذین ہیں، اور الذین وہ لوگ ہیں مطلب جو ایمان نہیں لا رہے. بالآخرت ہی سے جار مجرور متعلق یومنون، کس پہ ایمان نہیں لا رہے ہیں؟ جو مطلب ایمان آخرت پہ ایمان نہیں لا رہے. آخرت پہ ایمان نہیں. یعنی تمام اعمال کا دار و مدار آخرت پر ہی ہے بھائی. جی اگر دنیا میں اچھا کچھ کرنا ہے تو کیوں کرنا ہے؟ اس کا اجر آخرت میں ملنے والا ہے. اگر آخرت کا تصور ختم ہو گیا تو کیا ضرورت ہے کوئی اچھا عمل کرنے کی؟ دنیا میں ہے، کھاؤ کماؤ اڑاؤ موج اڑاؤ، جتنے استغفر اللہ نعوذ باللہ گناہ کرنا ہے کرو، جیسے چاہے لپا ڈپی کرو، ایک دوسرے کی ٹوپی بدلو، دنیا کو انجوائے کرو، مر جاؤ، ختم. جو امتحان گاہ ہے آج اعمال کا جو بھی ہے ریکارڈ ہو رہے ہیں، اور اسی لحاظ سے آخرت کی دوامی زندگی، ہمیشہ کی جو زندگی ہے، اس کا انحصار ہے اس دنیاوی زندگی کے اوپر کہ اس کو اللہ نے عطا کی تو کیسے گزارا. اس کی بنیاد پہ آخرت میں سزا یا جزا دی جائے گی. جی یہ ان 3 آیتوں کے اپوزٹ میں جی، یہ بلکہ کفار کے متعلق ہے. 4 اور 5 جو آیتیں یہ ہاں، کفار کے متعلق ہے. جو تو پہلے جو مومنین ہیں ان کے کیریکٹرسٹکس آ گئے. اب جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے تو مطلب یہ ہے کہ دین پہ ایمان نہیں رکھتے، جی اسلام پہ ایمان نہیں رکھتے. جی سر. اب اس کے بعد کیا ہے؟ بہت اچھا کیا آپ نے. اب پھر یہاں کوئی شرمانے کی بات نہیں ہے کہ آپ نے الذین کہہ دیا، کوئی استغفر اللہ نعوذ باللہ بہت غلط بات کہہ دی یا بس زبانی کر دی. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے ایک مرکب کی بھی وضاحت کر دی کہ صلہ موصول بھی ہے نا، انا کا اسم، اس کی اسم کی خبر بھی ہے، اور خبر جو ہے وہ کس قسم کا جملہ ہے وہ بھی بتا دیا، نگیشن میں ہے، جو ایمان نہیں لاتے. پھر اب اس کا آپ نے جار مجرور بھی بتا دیا ہے نا، لا یؤمنون. تو وہ اب یہ پورے کا پورا مل کے بھی کیا بن جاتا ہے؟ اسم بن رہا ہے سر. یہ ہاں، اسم تو بن رہا ہے، لیکن یہ انا انا پورا کا مل کے اسم بن رہا ہے. یہ پورا الذین لا یؤمنون بالآخرت اسم بن رہا ہے پورا. بالکل صحیح ہے بابا، آپ نے بول دیا. اب یہ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، اگر آپ سوچیں تھوڑا سا، ایک جو طریقہ ہے انالیسس کا جو آپ اب تک سیکھے ہیں وہ بالکل صحیح ہے، 100% صحیح ہے، اس میں کوئی کلام نہیں ہے. لیکن یہ پورے اتنے ٹکڑے کے بارے میں بھی ہم کچھ کہہ سکتے ہیں؟ سر یہ وہ کیا سمپل سی بات ہے. کوئی اور ہے جو میرے سوال کا جواب دے سکتا؟ ایسا کرے نہیں ہم کبھی، اور ہم کرتے بھی یہ نہیں تو ہیں. اپوزٹ گروپس کی بات ہو رہی ہے، ایک مومنین اور دوسرا وہ گروپ جو بالکل اپوزٹ ہے ان کے. ہم۔ اور یہ مسند الہ کہہ سکتے ہیں اس کو؟
مسند لے تو ہر وہ چیز ہے جو کسی اسم کی خبر دی جاتی ہے، اس اسم کو مسند لے، اور پھر جو خبر دی جاتی ہے وہ مسند ہے. وہ بھی کہہ سکتے ہیں، مسند تو ہر جگہ آتی ہے. وہ بہرحال شرطیہ کے ہے لیے میں سر. مزید کا آپ کو کنفیوز نہیں کرنا چاہتا، لیکن اگر آپ کبھی دیکھیں تو یقیناً انا کا جملہ ہے، انا کا اسم ہے، انا کی خبر ہے. لیکن ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ پورے کا پورا مبتدا ہے، جو ہم نہیں کرتے کبھی. صرف براڈنس کے لیے بتا رہا ہوں، کنفیوز نہیں کرنا چاہتا میں. نہیں، ایک دوسرے گروپ کا. اب جو ایمان نہیں لائے، حالانکہ اس کی انالیسس ایسے نہیں ہوگی، ویسے ہی ہوگی جیسا راشدہ نے کیا، انا کا اسم، انا کی خبر. لیکن یہ پورا ایک گروپ ہے جس کو ہم ایک براڈ، اس میں یہ مبتدا ہے، اور ان لوگوں کا انجام کیا ہوگا وہ اس کی خبر ہے. صحیح. لیکن اس سے زیادہ جو ہے وہ زیادہ صحیح ہے کہ انا کا اسم ہے، الذین یؤمنون بالآخرۃ، اور اس کے بعد اس کی خبر ہے. صحیح. چلیے آگے کیا ہے خبر کی انالیسس کی. بہت اچھا کیا. سر شرطیہ کہ جو ایسا کریں گے ان کے لیے اللہ نے جواب شرط کے ایسا کر دیا کہ زینا لہم. شرطیہ بھی ہے سر. نہیں، ہر تو دیکھیے ان سے آتی، انا سے نہیں آتی. انا کا استعمال ہم جو ہے وہ انا اینڈ سسٹر میں کر رہے تھے کہ تحقیق کی بات کہ ایسا ضرور ہوگا. انا کے کئی سسٹر ہیں، ان کا استعمال ہے جو ہوتا ہے وہ الگ الگ ہوتا ہے. تو یہ انا یا انا جو آتا ہے وہ یقینی بات. اگر جو ایسا کرتے ہیں، کوئی شرط نہیں ہو رہی ہے، بلکہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو یقینی بات کر رہے ہیں. جو ایمان نہیں لاتے ان کے لیے ان کے اعمال کو خوشنما بنا دیا جاتا ہے. اب آپ دیکھتے ہیں دنیا کی طرف نظر اٹھا کے دیکھیے کہ جتنے لوگ برائی کرتے ہیں ان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ یہ برائی ہے. کسی کا مذاق اڑا دیا، کسی پہ ظلم کر دیا، کسی کا مال کھا گیا، کسی کو دھوکہ دے دیا، احساس بھی نہیں ہوتا. اگر برائی ہم کر رہے ہیں بلکہ احساس ہوا تو پھر وہ ضمیر اس حد تک مر جاتا ہے کہ احساس ختم ہو جاتا ہے، پھر حس باقی نہیں رہتی ہے نا. تو وہ اپنے اوپر اتراتے ہیں جیسا شیطان. میں اس کو وسوسہ ڈالا، وہ جا کے گدھے کے سامنے بھی سر ٹیک رہا ہے، پہاڑ کے سامنے بھی سیک رہا ہے، بت کے سامنے بھی سر ٹیک رہا ہے. اس کو اس کے اعمال بڑے اچھے معلوم ہوتے ہیں، اور خوب پیسہ کما رہا ہے، لوگوں کو دھوکہ دے کے حلال طریقے سے نہیں کر رہا ہے. تو یہ اس کے اعمال اس کو خوشنما معلوم ہوتے ہیں. میں ایسا کر رہا ہوں تو مجھے بہت مل رہا ہے دنیا میں. تو یہ شرط نہیں ہے. انا جو ہے اس کی خبر جب ہوگی وہ ڈیفینیٹلی جو ایسا کرتے ہیں ان کے لیے اللہ نے یہ کیا ہے کہ ان کے ضمیر کو مار ڈالا، ان کے ضمیر کو مار ڈالا، اور وہ ضمیر اب برائی پہ لعنت ملامت ہی نہیں کرتا، بلکہ وہ خوش ہوتا ہے برائی کر کے. کیسا الو بنایا ہو دیکھو اس کو. جی، خوشنما بنا دیے ان کے اعمال. میرا بات سمجھ میں آئی؟ جی سر بالکل سمجھ آ گئی سر. ویسے ہی ہم اتنا براڈ ہو رہے تھے، میں نے کہا تھوڑا اور ہی براڈ ہو جائے. نہیں، کچھ بہت زیادہ براڈ ہو گئے تم. جی سر. چلو. زینا لہم اعمالہم، تو یہ انا کی خبر ہے جو کہ ایک فعلیہ جملہ ہے. زینا میں فعل اور فاعل ہے. نا کی ضمیر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف جاری ہے. زینا میں زا یا نا اس کا روٹ ورڈ ہے. ہم نے سجا دی. لہم از جار مجرور متعلق. سجا دینا یا خوشنما بنا دینا، نظروں میں اچھا بنا دینا ہے نا. جی. ہوں لہم از جار مجرور متعلق زینا. اعمالہم جو ہے مضاف الیہ مل کے جگہ لے رہا ہے مفعول بھی کی. زینا. ویری گڈ. فہم جمعون. فہم سے فا جو ہے یہ سببیہ ہے. ایز اے ریزلٹ ہم سے یہ ایک مبتدا اسمیہ جملہ شروع ہو رہا ہے. ہم مبتدا ہے. یمعون جو ہے اس کی خبر ہے.
خبر کو ہم جب کھولیں گے تو وہ ایک فعلیہ جملہ ہے، یمہون میں فعل اور فاعل ہے، ما ہا اس کا روٹ ورڈ ہے، یا اور اونا جو ہیں اس کے فاعل ہیں جو کہ جا رہے ہیں الذین لا یؤمنون کی طرف، کہ وہ اندھے ہیں۔ ہم، ان کا کیا مقام ہے؟ کس کا سر؟ ہم، فا کے بعد جو ہم آیا، مبتدا بتایا تھا سر میں نے۔ ایک بات ہوگی، اور کچھ بول سکتے ہیں آپ؟ فہم، زینا لہم اعمالہم سر فہم، دو دفعہ ضمیر فصل ہو جائے گی یہ بھی کیا؟ ہاں یہ بھی ہے نا، بالکل یعنی ضمیر فصل کے بعد بھی وہ مبتدا بھی ہوتا ہے، کئی گرامرین نے ویسا بھی کیا ہے، لیکن وہ کنٹینویشن میں ہے کہ وہی لوگ جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے، زینا لہم اعمالہم، معلوم یمہون مطلب کر دیں گے۔ فہم یعمہون، اور وہ جو ہے اندھوں کی طرح بھٹک رہے ہیں، ان کو دکھتا ہی نہیں، راستہ ہی نہیں دکھتا، جی سر۔ ہدایت کا راستہ ان کو تو دکھتا ہی نہیں، وہ صرف اپنے اعمال پہ خوش ہیں، دنیا کما رہے ہیں۔ جی سر۔ تو ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو ضمیر فصل میں لگے یہ کہہ دے سکتے ہیں کہ وہ پھر وہی وہ لوگ ہیں جو جی اندھوں کی طرح بھٹک رہے ہیں۔ رہے ہیں جو۔ ویسے بہت اچھا کیا آپ نے، بہت اچھا کیا، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، صرف آپ کے براڈنس کے لیے میں نہیں چیزیں صحیح بتا رہا ہوں۔ بات، نہیں صحیح بات ہے سر، وہ اتنا ایک دم ہمارے ذہنوں میں نہیں آتا، ہم لوگ بس اسی طرح لگے رہتے ہیں۔ سارا آ گیا تو یہ کیوں نہیں آتا؟ انشاءاللہ ہو جائے گا سر یہ بھی۔ اوکے، ہو جائے گا، ہو جائے گا۔ چلیے اس کے بعد راشدہ کے بعد کوشچن کرنا وہ چاہتی ہوں، ریشمہ ہے، وہ تو کچھ نہیں کر سکتی، میں سمجھتا کوشچن ایک ہے سر، سر ہاں زینا میں جو زینا میں نون علی جو اللہ تعالیٰ اپنے لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سجا دیے ان کے اعمال جی کہ وہ بھٹکتے پھرے، تو صحیح اللہ تعالیٰ کیوں کریں گے اس طرح ان کو بھٹکائیں گے؟ کیا نہیں ذرا جیسے زینا ہے نا کہ ہم نے آراستہ کر دیے ہیں ان کے لیے ان کے اعمال کہ وہ بھٹکتے پھرے پھر، تو سر اپنے لیے استعمال جو ہو رہا ہے یہ میں کہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کیوں ان کو اس طرح کریں گے، بھٹکائیں گے یا کچھ؟ پورے قرآن کی یا دین کی بنیاد ہلا دی ہے فاطمہ، بنیاد کو آپ نے ہلا دیا کہ جیسا ارادہ کرو گے اللہ ویسے ہی راستے بناتے ہیں۔ اگر ہدایت کے راستے کا ارادہ کریں گے تو ہدایت ملے گی، نہیں جس راستے پہ جانا چاہتے ہو، فرعون کو خدائی کا دعویٰ کرنے تک اس کو موقع دیا، نمرود کو خدائی کا دعویٰ کرنے تک موقع دیا، مطلب وہ جس راستے پہ انسان جانا چاہتا ہے، وہ جو ارادہ کرتا ہے اس کے لیے وہ راستہ کھل جاتا ہے۔ شیطان کے بہکاوے میں آ کے اگر انسان اس کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے، دنیا کی تمام برائیاں کرنا چاہتا ہے، برائیوں کے راستے کھل جاتے ہیں۔ اللہ سے ڈر کے نفس کے اوپر اگر کنٹرول کر کے خود نیکی کی طرف آنا چاہتا ہے، وہ راستہ کھل جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو یہ نہیں ہے کہ اگر سب کو مومن بناتے تو آج ایک بھی کافر نہیں ہوتا تھا۔ جو جدھر جانا چاہتا ہے اس کے لیے راستہ کھلا ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے نا۔ آپ اگر ڈالر جانا چاہ رہے ہیں، آپ کی گاڑی جا رہی ہے ہuston کی طرف، تو ملا میاں آپ کا اسٹیئرنگ پکڑ کے ڈالس کی طرف نہیں موڑتے، آپ کہنا جا رہے ہیں ادھر بھٹک گئے، آپ نکل گئے ہیوسٹن کی طرف۔ یہ آپ کا قصور ہے، آپ کو پورا جی پی ایس تو آج ہے، نہیں تو نقشہ دیکھ کے کون سی مجھے ہائی وے لینا ہے وہ سب آپ کو دیکھنا چاہیے تھا۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسا ارادہ کرتے ہیں، جیسا ہم چاہتے ہیں، وہ راستہ ہمارے لیے امتحان ہے نا بھئی۔ یہاں پر یہ نہیں کہ پرچے میں ممتحن کھڑے رہ کے لکھا ہے یہ تو غلط لکھ رہا ہے، یہ صحیح لکھ، اس کو ایسا نہیں، جو لکھنا ہے لکھ تو۔
اب تیرا نتیجہ جو نکلے گا وہ تیری لکھائی کے بعد نکلے گا. امتحانات دیے نا، آپ بھی میڈیکل تک پڑھے ہیں، کیا کیا پڑھے مجھے نہیں معلوم، لیکن امتحانات دیے ہیں. امتحان میں آپ کو آ کے ممتحن نہیں وہ نہیں بولا کہ آپ ایسا نہیں ایسا لکھو. کوئی بولا ممتحن آج تک؟ سر نہیں سر. کوئی نہیں بولا. تو آپ جو چاہے لکھیں گے، اس کی بنیاد پہ فیصلہ ہوگا. تو یہ امتحان گاہ ہے، آپ جدھر جانا چاہتے ہیں وہ راستہ کھلا ہوا ہے. اب یہ راستے قرآن پڑھو، کون سا راستہ صحیح ہے، کیا عمل کرنا چاہیے، کیا فرائض ہیں، وہ سب ہم کو معلوم ہو. اس کے خلاف اگر ہم جائیں گے تو وہ راستہ بھی کھلا ہوا ہے. سر جیسی چاہت ہوگی وہی آپ کو راستہ ملے گا. تو وہی راستہ آپ کے لیے کھلا ہوگا. جی سر بس ذہن بھٹک گیا تھوڑا میرا سر، مجھے کوشچن کنفیوز ہو گئی. آپ کا جو کوشچن سے پورے قرآن کی دین کی بنیاد ہل جاتی کہ اللہ تعالیٰ اگر زین بنا دیتے ہیں تو پھر ہمارا کیا قصور ہے؟ ہمارا کیا قصور ہے؟ جی ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم ہدایت کے طالب نہیں رہے، ورنہ سونے سے کون روک سکتا ہے ہم کو؟ ساری نمازیں چلی جائے، زکوٰۃ دینے سے کون روک نہیں دیے تو کون روک سکتا ہے؟ کوئی اسلامی حکومت تو نہیں ہے، کوئی آ کے آپ کو پیٹنے والا تو نہیں ہے. لیکن اپنی خوشی سے آپ وہ دیتے ہیں. تو یہ مال کی محبت کم ہوتی ہے، جسمانی جو عبادتیں ہیں یا دوسری تمام نیکیاں ہیں ہم کیوں کرتے ہیں؟ وہ ایک ہدایت کا راستہ ہے. نہیں کرنا چاہتے تو جاؤ مچھلیاں پکڑو، جو چاہے کرو، پھر اس کے بعد روکنے والا کوئی نہیں ہے. وہی چیز انسان کے لیے زین بنا دیتے ہیں اللہ، وہی چیز اس کے لیے خوشنما، یہ کرو دنیا کی دولت سب مل جائے گی. ویسے اچھا سوال تھا آپ کے ذہن میں آیا، بے تکلفی سے آپ نے پوچھ لیا، لیکن وہ سمجھانا میرا بھی کام تھا نا. کچھ جی بات ذہن کھلا آپ کا؟ جی سر بالکل. نہیں تکلف نہیں کرنا، نہیں کھلا تو نہیں کھلا بولنا. نہیں سر وہ تھوڑا ذہن بھٹکا جب کہ ہم نے سجا دیا ان کے اعمال، تو پھر بالکل سر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ آپ کی چوائس ہے، آپ نے کس طرف جانا ہے. بس جدھر جائیں گے ادھر کا راستہ کھلا ہوا ہے. چلیے اب کون ہے اس کے بعد؟ راشدہ تو نہیں ہے، وہ ریشما تو نہیں پڑھتی، صدف حسین ہے. چلو جلدی. جی سر بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولئک الذین لہم سوء العذاب، یہاں تک اولئک جہاں ہے، یہاں یہ اسم اشارہ ہے اور اس کا مشار علیہ ہے جو یہ پچھلی آیت میں الذین لا یؤمنون ہے. اور پھر یہاں پہ ہم اسے مبتدا لیں گے تو اس کی خبر ہوگی آگے الذین لہم سوء العذاب. خبر میں جو ہے الذین جو ہے اس میں موصول ہے اور آگے اس کا سارا صلہ ہے، وہ لوگ جو سو ان کے الذین، وہ لوگ جو الذین بھی اس کا وہ بدل ہے، پیچھے بدل تو نہیں کہیں گے، یعنی کہ انہی لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو ایمان نہیں لاتے، انہی کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے پھر دوبارہ سے کہ ان کے لاہم سوء العذابی. لاہم جو ہے وہ جار مجرور متعلق کے سر ان کے لیے سول عذابی، سو پورا ہی لیں گے نا سر، ان کے لیے سول عذابی ہے، جار مجرور متعلق سول عذاب. اور سول عذاب جو ہے یہ جو مل کے جو ہے یہ مضاف علیہ جو ہے سارا مل کے متعلق ہو جائے گا. پھر سر یہ پھر کس طرح جائے گا؟ مضاف الیہ متعلق نہیں ہوتا. نہیں سر، ہم جار مجرور کے ساتھ اس کو ملا کے نہیں، تھوڑا بھٹک رہا ہے، تھوڑا بھٹک رہا ہے، جی جی تھوڑا بھٹک رہا ہے.
سول صاحب کا کیا مقام ہے کہ مدد کرو ہمارا کرنا چاہیے. اگر ہم یہاں پہ لیں گے تو پھر ہم نے اس طرح لیا کہ الذین کو مبتدا کر کے سول عذاب کو اس کی خبر کیا. ہاں. پھر اس کے بعد خبر کے انالیسس بھی آپ کو کرنا ہے. تو خبر میں پھر بس ہم یہی کہیں گے کہ یہ مضاف الیہ ہے. ایسا نہیں کریں گے. دیکھیں 3 ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں میرے سامنے. پہلی عمرہ ہے، فاطمہ ہے، پھر راشدہ ہے، پھر ساجدہ ہے. ہو ماشاء اللہ. بس اس چلیے کو پتہ پہلا جی. ہاتھ ہمارا کا تو ہمارا سے پوچھوں سر گا. سوء العذابی جو ہے وہ مضاف الیہ مل کے، کیونکہ وہ ایک مبتدا بننے کی اس میں صلاحیت، کیونکہ وہ معرفہ بن جاتا ہے، تو ہم کہیں گے مبتدا مؤخر ہے اور اس کی خبر لہم جو ہے وہ مقدم ہے. ہوں. اچھا. سمجھ میں آیا صدف؟ جی سر، جار مجرور پہلے ہے تو ہم اس کو خبر کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے کہہ سکتے ہیں نہیں ہے جی. کہ ہے کہنے سے نہیں ہوگا. ہے ہے. کیا ہے ان کے لیے کیا ہے سہولہ صاحب ہے. یہ 5 آیتیں بہت اچھا ہے جو ہم یہ کر رہے ہیں، وہ خالی پڑھ لینے سے کچھ نہیں ہوتا. آپ جب اس کے اوپر بات کریں گے تو میرا ذہن بھی کھلتا ہے کہ آپ کتنا سمجھ رہے ہیں، وہ سمجھ میں آتا ہے آپ کو کہاں اور زیادہ مزید ہیلپ کی ضرورت ہے. تو ہم اس کو کرتے ہوئے ایک اہم بات جو تھی آج تو نہیں ہوئی، لیکن بہت اہم بات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں، کہ قصص میں کیا فرق ہے. واٹ از دا امپورٹنس آف دا قصص دیٹ وی ریڈ ان سورۃ الشعراء اینڈ what is the importance of qasas that we are going to read in Surah An-Naml. وہ بھی ایک ریسرچ کی بات ہے انشاءاللہ. ہم اس کو چونکہ یہ مغرب کا بہت بڑا قریب ہے. بہرحال ایک بات مجھے بتائیں ہمیرا یا کوئی، کہ میرے بات کرنے میں یا آپ کو سمجھانے میں کوئی آپ کو ڈفرینس تو نہیں دکھ رہا؟ سب سارا پرانا نارمل ہے نا، یا سر کوئی چیز؟ ماشاء اللہ سے نارمل سے بھی زیادہ ہے الحمدللہ، بلکہ لگ رہا ہے کہ کچھ زیادہ ہی مبین ہو گئی ہیں چیزیں، لائک اور زیادہ آپ کی اچھی وضاحت آ رہی ہے. مطلب ایسے وہ کرنے کے لیے نہیں کہہ رہی ہوں، میں نے یہ محسوس کر رہی تھی کہ آپ کی اب جو آپ سمجھا رہے ہیں وہ زیادہ مجھے واضح لگ رہی ہیں چیزیں. ویسے بھی لگتی ہیں لیکن میرے پوچھنے کی وجہ یہ ہے کہ میں ابھی نارمل نہیں ہوا ہوں. میرے یہ دونوں ہونٹ ابھی سند ہیں، تو اس کی وجہ سے آپ کو کوئی ڈسٹرب تو نہیں ہو رہا ہے؟ بات صحیح پہنچ رہی ہے یا نہیں، یہ پوچھا. نہیں سر الحمدللہ، جتنا اللہ کا شکر ادا کرے سر. نہیں بالکل بھی نہیں کچھ محسوس ہوا. اگر آپ بتائیں نا کسی کو تو پتہ بھی نہ چلے ہمیں. بس تو سر جب سے میں یہ میرا دل دہل رہا ہے کہ آپ کے اوپر بہت بار پڑا. نہیں کوئی بار بار نہیں پڑھ رہا. یہ تو اللہ کا کام ہے، اس میں بار کچھ بھی نہیں ہے. جو خدمت لینا چاہ رہے ہیں جب تک لینا چاہ رہے ہیں. بہت زیادہ لے رہے ہیں آپ کے حساب سے، بہت زیادہ ہے یہ. نہیں ہے آپ کی ذرا نواز کا شکریہ نہیں ہے. چلیے اس کو ہم اور مزید ریوائز کرتے ہوئے آگے بڑھ جائیں گے. اور میرا جلدی سے دعا کرو. ساجدہ دانش کا ہاتھ اٹھاؤ تھا، کچھ بولنا ہے؟ نہیں سر، بات یہی میں حمیرہ نے جو بولا ایکسپلینیشن کے حساب سے، واقعی آئی ایگری ود ہر کہ ماشاءاللہ جب سے ہم نے یہ ریویژن جو ہے اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ ڈیٹیلڈ اور زیادہ واضح جو تھیں چیزیں ہوئیں. اور لیکن جو آپ بات پوچھ رہے ہیں ایسا تو الحمدللہ کچھ بھی نہیں تھا سر. اللہ تعالیٰ آپ کو بالکل چلیے مکمل صحت یابی دے. آمین آمین. ایک چلو انیزینس ہوتا ہے نا، کہ ایک بہرحال ایک کنٹینیوس تھوڑا سا نمنس ہے ہونٹوں میں، تو وہ انشاءاللہ چلی جائے گی. پہلے کے مقابلے میں تو بہت بہتر ہے. چلو میرا دعا کرو جلدی. شکر الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت عطا فرمائی. اللہ پاک بالکل مکمل صحت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ پہ آئندہ کوئی ایسا مطلب آپ کو بس صحت مند رکھے.
ہمیشہ ہمیشہ، اور اللہ کا شکر ہے ہم دوبارہ اس کام کے لیے واپس جڑ گئے. اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے، ہمارے لیے آسانی پیدا کر دیجئے، ہمارے فہم کو بڑھا دیں، اور ہم لکیر کے فقیر سے ذرا اپنے کسی طرح ہمارا بھی تھوڑا براڈ ہو تھنکنگ انشاءاللہ، اور ہو سکے جس تک ہم پہنچا سکیں پہنچائیں. سر آپ اپنا بہت خیال رکھیں انشاءاللہ. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سر دل سے خوشی ہو رہی ہے کہ آپ ٹھیک ہو گئے سر، الحمدللہ. الحمدللہ. بہرحال یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کی کوئی کمزوری ہے، بلکہ جتنی محنت کریں گے اتنا ہی جو ہے دھیرے دھیرے ہی علم آتا ہے. کوئی چیز میں پختگی جو ہے کسی ایک شاعر نے کہا تھا اتنی آسانی سے ہوتی نہیں، اتنی آسانی سے میسر نہیں ہوتی فن کی دولت. کوئی بھی فن میں آپ مہارت چاہتے ہیں تو اس میں آپ کو ڈاکٹر مہارت والے ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، انجینئر بننا چاہتے ہیں، بزنس مین بننا چاہتے ہیں، تو اس میں مہارت اتنا آسانی سے اور ہی نہیں حاصل ہوتی ہے، اتنی آسانی سے میسر نہیں ہوتی فن کی دولت. تو اس کے لیے جستجو، محنت، فکر اس کی طرف لگ جانا پڑتا ہے. تو وہ کام آپ کر رہے ہیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس کے نتائج بھی، اس کے ثمر بھی آپ کو ملیں گے. جھاڑ لگاتے ثمر نہیں آتا، اس میں پھل نہیں آتا، انتظار کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ see you all tomorrow. انشاءاللہ. جزاک اللہ سر.